فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم ان اللہ کان غفورا رحیما۔ مسلمانوں نے کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا جو عہد اللہ سے کیا، ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی راہ دیکھ رہا اور وہ ذرا نہ بدلے، تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا صلہ دے اور منافقوں کو عذاب کرے اگر چاہے یا نہیں چاہے یا انہیں توبہ دے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ آئے اور آ کر چلے گئے، پیدا ہو رہے ہیں اور پیدا ہونے کے بعد دنیا میں زندگی گزاریں گے اور چلے جائیں۔ جس طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح آنے والے بھی زندگیاں گزاریں، لیکن ہماری زندگی گزارنے میں صحابہ کی زندگی میں بڑا فرق ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی زندگی کا مقصد ایک ہی، بس آقا کے لب سے زبان سے کوئی چیز نکلے اس پر لبیک کہنا، عمل کرنا، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ آج ہماری زندگی کا مقصد مال دولت، بچوں کی پرورش ساری، اور اس کے علاوہ ہماری نگاہوں کے سامنے کیا ہو؟ کیا کبھی ہماری زندگی میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہم سوچیں کہ کس وجہ کیسا کام کروں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے بخش دے، مجھے میری نجات دے؟ ہم یہ نماز ہی پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد پورے نہیں سمجھتے، سوچتے ہیں مجھ سے زیادہ نمازی، مجھ سے زیادہ متقی پرہیزگار کوئی ہے، یہ چند نماز پڑھنے کے بعد سینہ پھول جاتا۔ تو صحابہ کرام اگر کوئی بھی چیز کرتے آقا علیہ السلام سے وعدہ اس کو پورا کرتے، اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم وعدے تو بہت کرتے، پورا نہیں کرتے، بہت وعدے کرتے۔ ارے بھائی وعدہ تو کیا نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لے تو مسلمان ہو گئے، جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے اور یہ عبادت میں ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نا، یہ شہادت ہے جنہیں الفت میں قدم رکھنا، لوگ آسان سمجھتے مسلمان ہونا۔ آج ہم نے تو سمجھا کہ جمعہ نماز پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، مسلمان ہو گئے۔ نہیں 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 نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیے تب اللہ سے وفاداری بھی آپ کو کرنی ہے، اور صحابہ نے کر کے دکھایا۔ آپ دیکھیں حضرت حمزہ ہوں، حضرت مصعب بن عمیر ہوں، یہ سارے لوگ جو ہے نا سب نکلے۔ حضرت حمزہ کا آپ دیکھیں غزوہ احد کے اندر آپ کا سینہ چبایا، آپ کے کان کاٹے گئے، آپ کے ناک کاٹی گئی، اس طرح کر کے دردناک انداز میں آپ کو شہید کیا۔ اسی طور پر حضرت انس بن مالک کے چچا تھے حضرت انس بن نضر، ان کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کی طلب تھی کہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو، اس لیے کہ شہید کا مرتبہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں اپنی جان بڑی پیاری ہے۔ اگر باہر ایک کوئی برابر زور سے اگر پڑاکا بھی چھوڑ دینا تو
آج حال ہمارا یہ کوئی باہر ایک سے گن لے کے کھڑا ہو اس طرح کفریہ کلمات بول لیں گے پڑا. اتنا ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. لیکن اللہ کے راہ میں مر جانے کا جو مزہ ہے نا کسی اور چیز میں مزہ ہی. اصل میں زندگی میں مزہ تلاش کرو. زندگی میں کوئی مزہ ہے نہیں. قید خانے میں کوئی مزہ ہے؟ دنیا کیا ہے؟ قید خانہ تو ہمارے لیے. یہاں کون سی مزہ ہے؟ اصل مزہ تو آخرت کا. لیکن ہمیں کیا ہے، موت سے زیادہ اپنی زندگی پیاری. حالانکہ موت کے بارے میں آقا فرماتا ہے الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے. موت مومن کے لیے تحفہ ہے، گفٹ ہے. لیکن ہمیں اتنا موت سے ڈر لگتا ہے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجعل موتنا فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور تیرے محبوب کے شہر میں عطا فرما، تو پھر ہم آمین بھی نہیں کہیں گے، کہیں شہید نہ شہید ہو جائے. اتنا زیادہ ہم ڈرتے ہیں موت سے. اللہ کی موت کو آنا بھی. حضرت انس بن نضر جو تھے نا، انس بن نضر آئے حضور کی بارگاہ میں غزوہ احد میں. کہا حضور آپ کی محبت میں لڑنا ہے، لڑتے لڑتے شہید ہو جانا، لڑتے لڑتے شہید ہو جانا ہے. انس بن نضر گئے، جا کر لڑنے لگے. حضرت سعد بن معاذ آئے اور کہے حضور کیسی بہادری دکھا. کہا ایسے انداز میں لڑ رہے تھے، کہا ہم میں سے کسی کے اندر یہ طاقت اور پاور نہیں کہ اس سے ہم لڑائی نہیں سکتے. اور اس کے بعد جب آپ شہید ہو گئے نا، آپ کے جسم پر 80 زخم کے تلوار ہوتی ہے. 80 زخم تھے. آپ سوچ حضرت مصعب بن عمیر یہ مکے کے بہت بڑے رئیس آدمی کے نام بیٹے، بہت بڑے. حال یہ تھا کہ یہ سب سے مہنگی خوشبو لگاتے تھے، اور جب مکے کی گلی سے گزر جاتے تو ہاں مصعب کا گزر ہوا. اتنی زبردست قسم کی خوشبو لگاتے تھے. بڑے آدمی تھے. لیکن جب چونکہ ان کے والد نے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کی، آقا علیہ السلام کی تعلیم سے آپ متاثر ایمان لے، جا کر اپنی ماں کو بتایا کہ میں ایمان لے آیا. کہا محمد عربی کا کلمہ چھوڑ دے ورنہ سمجھ لے تجھے کچھ نہیں ہے چاہیے مجھے، لیکن حضور کے غلامی میں نہیں چھوڑ سکتا. کہا یہ بتوں کی پوجا، یہ ہمارے باپ داداؤں کی پوجا چھوڑ کے جا. کہا ہاں یہ سب بیکار ہے، سب غلط، نہ نفع نہ نقصان کچھ بھی، چھوڑ دیا. اب اس کے بعد کہا سنو تمہارے جسم پر جو کپڑے وہ بھی میرے. کون کہہ رہا ہے؟ مصعب بن عمیر کی ماں کے. ماں سوچے کیسی پتھر دل ہو، لیکن بیٹے کی تو اتنا سے ننگا کرے گا وہ بھی جوانی کی عمر. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی نے کہا نہیں چاہیے، کپڑا بھی اتارے چھوڑ دو، اور آپ نے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکا. پتوں سوچو ذرا ایمان کے لیے کتنی بڑی بھی قربانیاں ہیں. اور آج ہمیں قربانی کیا ہے؟ جو نماز ہے وہی نہیں پڑھ پا رہے، جو وہی نہیں کر پا رہے. آپ درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو چھپایا. مدینہ بھی پہنچے نہیں تھے. میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہا میرا ایک غلام مدینے مکے سے آ رہا ہے، میرا ایک غلام مکے سے آ رہا ہے، اس کو بڑا ظلم ہوا. آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو، بڑا ظلم ہوا. مصعب بن عمیر مدینہ آ گئے، آ کر زندگی گزار رہے تھے. اب غزوہ احد میں آپ شہید ہو، غزوہ احد میں آپ شہید ہو. جب غزوہ احد میں آپ شہید ہو گئے تو آپ سوچے آپ کو جب کفن دینے کی بات ہے، کہ سید الشہداء میرے حمزہ بھی تھے، آپ بھی تھے، کفن کی بات ہے، صرف ایک چادر. اس چادر کو اگر حضرت مصعب پر ڈالتے تو حضرت حمزہ کا جسم کھل جاتا، حضرت عمر پہ ڈالتے حضرت مصعب بن عمیر پہ حضرت حمزہ کا کھل، اس طرح ہوتا. آخر کار آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک کام کرو، چہرے کی طرف میں آگے کی طرف اس چادر کو ڈال دو، اور پیروں کی طرف اس کے نام کے گھاس کا گھاس اس کو بند کر دو، اس کے بعد دفنا کر.
آپ سوچیں وہ مصعب بن عمیر وہ سب سے مہنگی خوشبو استعمال کرے، بہترین کپڑے پہنے، لیکن آقا علیہ السلام کی محبت میں سب کچھ چھوڑ دیا لیکن ایمان نہیں چھوڑ. اور آقا علیہ السلام اسی وجہ سے شہدائے احد کی مزارات پہ ہر سال موجود ہمیشہ آتے ہیں. آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا مزار پہ آ جانا شرک بدعت، یہ حضور کی جانا قبر انور پر کسی کی سنت یہ حضور. لیکن کچھ لوگوں کو پیٹ میں درد ہوتا ہے اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں. بہرحال اس آیت کریمہ کے اندر، یہ آیت کریمہ جو ناصر حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ، حضرت مصعب، حضرت حمزہ، ان سب کے بارے میں کہا اللہ کے رسول سے اگر معاہدہ کر لیا تو پھر حضور پر مر مٹنا ہے، حضور پر مر مٹنا ہے. یہاں اگر کوئی حضور کو گالیاں دے دے تو کیا کوئی ہے بھاؤ نگر لکھنا ہے سچ کھڑا ہو سب مردہ ہو چکا. کلمہ پڑھ. آج اصل میں ہم سب فارمیلٹی والی زندگی گزار رہے ہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. بس ایک رسمی زندگی، صبح اٹھے وہ سے فجر پڑھ لیے اور اس کے بعد چلیں گے کام دھندے پہ، آئے واپس آئے تو دوبارہ وغیرہ ٹائم تو پڑھ لیے. لیکن حقیقت جو ہے نا اس کی چاشنی سے بالکل دور، نہ نمازوں کا سرور، نہ عبادتوں کا سرور، کچھ بھی. اپنے آپ کو سوچو، میں خود اپنے آپ کو سوچوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں میرے اندر کیا چاہیے، آپ کے اندر کیا چاہیے. اپنے آپ کو دیکھنا ہے. سال گزرتے جا رہے ہیں، سال گزرتے جا رہے ہیں، بوڑھے ہو گئے، سفید داڑیاں ہو گئی، لیکن ہمارے اندر کوئی چینج نہیں ہے. اور پھر آج جس دور کے اندر ہماری زندگی گزار رہی ہے، ہر بندہ موبائل کا عاشق نظر آتا. ذرا موبائل ساتھ میں 5 منٹ دیکھے بغیر شانتی ہے بتا دینا میرے کو. 5 منٹ اس سب ایک دھوکہ ہے. دنیا صرف ایک دھوکہ ہے، ایک فراڈ ہے، کچھ نہیں دنیا. وہی انسان کامیاب ہے جو انسان دنیا میں رہ کے اپنے قبر کی تیاری کرے. آپ سوچیں، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نا کہ دنیا کے اندر انسان کوئی کسی کے گھر جاتا ہے تو تحفے لے کے جاتا ہے، تو قبر میں جائے گا کیا تحفہ لے کے جائے گا؟ قبر میں لے جانے کے لیے ہمارے پاس کچھ ہے. 10 روپے صدقہ بھی دیتے تو سوچتے ہیں کہ ہمارا نام ہو جائے کہ ہم نے 10 روپے فلاں غریب کی مدد کی. حال یہ اگر نماز پڑھ کے باہر نکلے تو ہمیں کہ توصیف بھائی کتنا تمہیں نیک آدمی، بہت نمازی، ماشاء اللہ. تو توصیف بھائی کالا ایسا نہ چلے. ایسا ہمارا معاملہ بن چکا ہے کہ آج ہم عبادت چند کرنے کے بعد کھلے نہیں سمجھتے. اللہ کی اسی رب کی توفیق سے پڑھ رہے. میں درس دے رہا ہوں یا آپ بیٹھے، اس سے نہ آپ کا کوئی کمال نہ میرا، اس کی توفیق ہے تو ہو رہا. اسے نوکری کے لیے رکھا ورنہ اس کے پاس کمی ہے، وہ چاہے چرند پرند سے کام لے. بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ صحابہ کی زندگی پڑھ. اللہ پاک نے اس نظر عمل کی توفیق عطا فرمائے.